اور کیونکہ یہ حمل کے ساتھ بیمار ہیں، ان کو بیماری کا خدشہ ہی نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو کے کہیں گر ہی نہ جائے، ان کو ہم یوزلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ ان کو کسی بھی ٹائم پر ہیوی بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور ان کی کمپلیکیشن لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر تنزیلہ رحمان ہے اور میں کنسلٹنٹ آبسٹریشن اینڈ گائنیکالوجسٹ ہوں۔ آج بات کروں گی کہ رمضان المبارک میں کون سی خواتین ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتی، یعنی جن کے پرابلمس چل رہے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ پرابلم سارے آپ کو بتاؤں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نارمل پریگنینسی ہے وہ ایک ہیلدی فزیولوجیکل یعنی زندگی کے باقی معاملات کی طرح ایک معاملہ ہے، یہ بیماری نہیں ہے۔ جو خواتین حمل میں بیمار ہیں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اب وہ کون سی خواتین ہیں؟ ان خواتین میں وہ آتی ہیں جن کا پہلا ٹرائمیسٹر چل رہا ہے، یعنی حمل کے پہلے 3 مہینے چل رہے ہیں، کیونکہ ان پہلے 3 مہینوں میں 80% عورتوں کو وامٹنگ کا ایشو ہوتا ہے۔ وہ جس ٹائم پہ صبح سو کر اٹھتی ہیں ان کو ماؤتھ فل وامٹس ہوتی ہیں، یا پھر ریچنگ ہوتی رہتی ہے، نوزیا ہوتا رہتا ہے، یا اکائیاں آتی رہتی ہیں، چکر آتے ہیں، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، بہت لو انرجی لیول ہوتا ہے، بار بار کچھ کھانے کو دل کرتا ہے لیکن کھایا بھی نہیں جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم ڈاکٹرز یوزلی ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ روزے کو نہ رکھیں، اور کیونکہ یہ حمل کے ساتھ بیمار ہیں، ان کو بیماری کا خدشہ ہی نہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو کے کہیں گر ہی نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا فرسٹ ٹرائمیسٹر میں کوئی علامت نہیں آ رہی، آپ کو وامٹنگ نہیں ہوتی، آپ کو چکر نہیں آتے، آپ کا بلڈ پریشر لو نہیں ہوتا، تو پھر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ خواتین آتی ہیں جن کا فرسٹ ٹرائمیسٹر کے اندر بلیڈنگ ہے، یا پھر ان کا جو پہلے 1 2 3 مس کیریجز ہو چکے ہیں، تو ہم ان خواتین کو بھی منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ پھر وہ خواتین آتی ہیں تیسرے نمبر پر جن کے پہلے وقت سے پہلے ڈلیوریاں ہو گئی ہیں، پری ٹرم ڈلیوری والی ہیں، کیونکہ انہوں نے دوائیاں کھانی ہوتی ہیں اور ان دوائیوں کے ناغے سے نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی خواتین بھی روزہ نہ رکھیں۔ پھر وہ خواتین آتی ہیں جن کو ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کی جو ہم دوائی دیتے ہیں وہ صبح دوپہر شام کی ہوتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی شفٹ کے صبح شام، اس میں پھر بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے اور پیشنٹ کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے، بچے کی بھی پیٹ میں موت واقع ہو سکتی ہے، تو ایسے پیشنٹس کو بھی منع کیا جاتا ہے۔ اب جو میں کیٹیگری بتانے لگی ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے شوگر ہونا حمل کے دوران۔ ہم ساؤتھ ایشینز ہیں، ساؤتھ ایشینز کے اندر بڑے رسک فیکٹر ہیں شوگر ہو جانے کی۔ شوگر والے مریضوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ ایک دم سے کچھ نہیں کھائیں گے، یعنی پیٹ بھر کے بنج ایٹنگ نہیں کریں گے، تھوڑا تھوڑا کھانا ہے تاکہ شوگر لیول کنٹرول رہے۔ شوگر کی دوائی بھی کھانی ہے، اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ لیں گے تو شوگر ایک دم ڈاؤن نہ چلی جائے، ٹھیک ہے، اور شوگر کی دوائیاں بھی کھانی ہوتی ہیں۔ اب گلوکوز امپیئرمنٹ والے یا شوگر والے مریضوں کے بچوں کے بھی بڑے رسک فیکٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی پیٹ میں کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ شوگر والے مریضوں کے بھی اس سے مستثنا ہو جاتے ہیں کہ وہ روزہ رکھ سکیں، کیونکہ وہ حمل کے ساتھ بیمار بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بیماری ہے شوگر کی، ٹھیک۔ اس کے ساتھ پھر وہ خواتین آتی ہیں جن کا 2nd یا 3rd ٹرائمیسٹر چل رہا ہے اور ان کے بچے کا پانی کم ہے، یا پھر بچے کی گروتھ آلریڈی افیکٹڈ ہے اور اب یہ رمضان آ گیا ہے، تو ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ کا کیونکہ بچے کو نیوٹریشن ہیمپر ہو جائے گی تو آپ روزہ نہ رکھیں۔ اور یا پھر وہ جن کی آول نیچے ہوتی ہے، آول نیچے ہونے والی جو مریض ہیں ان کو ہم یوزلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ ان کو کسی بھی ٹائم پر ہیوی بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور ان کی کمپلیکیشن لائف تھریٹننگ ہو سکتی ہے۔ تو ان خواتین کو روزہ جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی رول نہیں کہ آپ ایک بھی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اگر جس دن آپ کی طبیعت فریش ہے، آپ فیل کرتے ہیں کہ میں رکھ سکتا ہوں روزہ، تو آپ اس دن روزہ رکھ لیں۔ جتنے میکسیمم روزے آپ سے رکھے جا سکتے ہیں رکھ لیں، اپنے آپ کو بیچ میں بریکس دے لیں، لیکن شوگر بلڈ پریشر والے مریض بالکل نہیں۔
या वो मरीज़ जो दवाइयाँ खा रहे हैं, जिनके पहले बहुत मिसकैरेजेस हो चुके हैं, जिनकी वक्त से पहले डिलीवरियाँ हुई हुई हैं, अब डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हुई हैं और वो दवाइयाँ आप सुबह, दोपहर और शाम खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो कोशिश करके रोज़ा या तो कज़ा दे लें बाद में रोज़ों की, या फिर ये है कि जैसे मस्कीन को खाना खिला देते हैं उसको देख लें। फिर है कुछ ख़वातीन जिनका एनर्जी लेवल ही बहुत लो होता है, ठीक है, वो गिरी सी तबीयत रहती है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर नहीं है, तो उनको भी हम यही एडवाइस करते हैं कि आप, क्योंकि फास्ट लंबा नहीं कर सकते, उसमें जिस्म में नमकियात की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और ऑल्टर टाइम ऑफ ईटिंग होता है, जिससे वॉमिटिंग और फिर सारे कॉम्प्लिकेशंस होना शुरू हो जाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।